بارش جس طریقے سے ہوئی لاہور میں اور ہوتی رہی اور تمام تر ریکارڈز تو ٹوٹ گئے بھائی. کل لاہور میں مونسون بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا اور ایسا سپیل تھا کہ جو لاہوریوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. 8 گھنٹے تک موسلا دھار بارش ہوتی رہی. 8 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی ہے اور ہیوی رین فال ہوئی. صدف نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سمنا آباد ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا. سمنا آباد اب ایک ایسا علاقہ ہے مطلب ایک پوش علاقہ مانا جاتا تھا ایک ٹائم پہ. اب وہ وہاں پر ندی نالے کا منظر آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ شہر کے مناظر ہیں اور لاہور میں ہم عموماً دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے تو پانی تو کھڑا ہوتا ہے تھوڑی دیر لیکن پھر نکاسی ہو جاتی ہے. بٹ ظاہر جب اتنی بارش ہوگی تو کیا کہا جا سکتا ہے. بالکل جی. اور اسی کی طرح وحدت روڈ پر 181 ملی میٹر بارش ہوئی. بھاٹی گیٹ میں 175 ملی میٹر بارش ہوئی. شہر میں 8 گھنٹے کے دوران اوسطاً 136 ملی میٹر بارش کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا. اور شدید بارش سے اسلام پورہ سیکریٹریٹ کے قریب سڑک کا بڑا حصہ بہ گیا. اب مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے کے, درخت گرنے کے, بل بورڈز گرنے کے واقعات بھی سامنے آئے. اور ان تمام تر واقعات میں کل کے دن میں آپ سوچیں کہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 8 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. تو بارشوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. لاہور میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بارش ہوئی ہے. 8 گھنٹے مسلسل یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری رہا اور اس وقت شہر کی مجموعی صورتحال کیا ہے اور ظاہر ہے جو بارش سے متاثرہ علاقے کون سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہیں, وہاں پہ کام کس طریقے سے جاری ہے, نکاسی آپ کا. بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ سدرہ غیاث سے. سدرہ بتائیے گا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہاں پر سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے اور ان علاقوں میں اس وقت صورتحال کیا ہے. جی بالکل, مونسون کا دوسرا سپیل تھا اور اس کا کل آخری دن تھا جو کہ کھل کے برسا اور اتنا برسا کہ اس نے پورے لاہور کو پانی کر دیا. اور 8 گھنٹے کی مسلسل بارش کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے بارش کے بعد کافی علاقوں کو کلیئر بھی کروایا گیا اور کچھ کو بارش کے دوران بھی کلیئر کروایا گیا. لیکن بہت سے علاقے ایسے بھی تھے جو کہ زیر آب تھے کیونکہ یہاں پر لاہور میں بہت ساری جگہوں کے اوپر کنسٹرکشن کے کام بھی چل رہے ہیں جن کے باعث جو ہے وہ پانی کی نکاسی مشکل بھی ہوئی. اور سب سے زیادہ جو بارش ریکارڈ کی گئی وہ کل گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں 182 ملی لیٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی. اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں بھی مختلف ملی لیٹرز جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں ہوئی. اسی طرح اگر بھاٹی گیٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر 175 تھی اور دیگر علاقوں میں جو ہے مختلف ملی لیٹرز جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے. لیکن پانی کی نکاسی کو بھی بعد میں جو ہے وہ یقینی بنایا گیا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے. اور کچھ علاقے جو ہیں وہ بہت زیادہ زیر آب رہے, بہت دیر تک وہاں سے نکاسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی. اس وقت میں جس علاقے میں کھڑی ہوں یہ اسلام پورہ کا علاقہ ہے اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شگاف پڑنے کی وجہ سے 15 فٹ گہرا جو ہے وہ شگاف کہا جا رہا ہے کہ پڑا تھا جس کو اب صرف مٹی ڈال کر جو ہے وہ بھرا گیا ہے. ابھی تک یہاں پر روڈ جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکی یا کوئی بھی کام شروع نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے عقب میں یہاں پر ساتھ جو ہے وہ کہا ہے کہ واٹر سٹوریج کے لیے کام جاری ہے جس کی کھدائی کی گئی ہے. تو ممکن یہ بھی ہے کہ اس کھدائی کی وجہ سے کیونکہ کنسٹرکشن آلریڈی چل رہی تھی, معاملات جو ہے وہ یہاں پر بہتر نہیں تھے اور بارش کے باعث جو ہے وہاں سے زمین بیٹھ گئی. تو یہ علاقہ ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بند کیا گیا ہے مکمل طور پر. یہاں پر شہریوں کی گزر جو ہے وہ مکمل بند کر دی گئی ہے تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے. اور نکاسی آپ کے حوالے سے بتائیں کہ تمام تر نکاسی آپ کا عمل مکمل کر لیا گیا. ہم تو کل مناظر دیکھ رہے تھے, لبرٹی مارکیٹ بھی جو تھی وہ بھی تالاب کا منظر پیش کرتی نظر آ رہی تھی. جی بالکل, کیونکہ بارش کا سپیل بہت زیادہ بڑا تھا اور مسلسل 8 گھنٹے کی لگاتار بارش کے باعث جو ہے وہ پانی بہت سارے علاقوں میں بلکہ پورا لاہور اگر کہیں ڈوب چکا تھا پانی میں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیمیں بھی جو ہے حرکت میں آئی اور پنجاب گورنمنٹ بھی حرکت میں آئی اور پانی کو جو ہے وہ صاف بھی کیا گیا. اس وقت صورتحال جو ہے وہ بالکل نارمل ہے, ہر جگہ سے پانی کو صاف کر دیا گیا ہے. لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق یہ تیسرا سپیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ تیز سپیل ہوگا کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جو 2 سپیل گزرے ہیں وہ بہت لائٹ سپیل تھے, بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوئی. اور یہ والی جو آخری بارش ہوئی دوسرے سپیل کی وہ 100 سے بھی تجاوز کر گئی. تو اس کی وجہ سے جو ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا اور اس کو نکالنے میں بھی کافی ٹائم لگا. اس وقت صورتحال جو ہے وہ نارمل ہے لیکن محکمہ موسمیات نے تیسرا جو مونسون کا سپیل ہے وہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کیا اور ان کا کہنا ہے کہ اس سپیل میں بہت زیادہ بارشیں بھی ہوں گی جس کے باعث جو ہے وہ پانی کھڑے ہونے کے خدشات موجود ہیں. تو گورنمنٹ کو
جی تھینک یو سو مچ سدرا، ہمیں صورتحال کے حوالے سے بتا رہی تھی. اب مزید بارشیں بھی ہوں گی اور یہاں اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے لیے بھی پریڈکشن ہے 16 جولائی سے. اور میں یہ حیران ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اور تیسرا اسپیل اتنا شدید ہے کہ مطلب اس کے لیے انتظامات بھی اتنے نہیں تھے کہ پورا لاہور یقین کریں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، پانی میں ڈوبا نظر آ رہا تھا. اس طرح کے مناظر ہم نے بہت ریئر دیکھے ہیں لاہور میں اور خاص طور پر پنجاب سے. اچھا جی ذرا اسی ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ کاٹھیا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا، بارش ہوئی ہے، ظاہر ہے 8 گھنٹے جب مسلسل بارش ہوگی تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں نقصان بھی ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا ہے. تو ابھی تک اس کے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا بالکل بارش 6 سے 7 گھنٹے میں پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں بہت انپریسیڈنٹڈ اور ہیوی رین فال یہ رہا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس نشتر ٹاؤن اقبال ٹاؤن میں 182-183 ملی میٹر تک بارش ہوئی اور آن ایوریج 130 سے 40 ملی میٹر بارش ہوئی، جو کہ ہیوج میگنیچیوڈ آف واٹر تھا. لیکن الحمدللہ بائی ایوننگ ود ان 3-4 آورز پانی جو مین شاہراہیں ہیں وہ کمپلیٹلی کلیئر ہوئی اور جو گلی محلے میں تھا وہ بھی بائی ایوننگ ہمارا 80-90% پانی وہ لاہور سے نکل گیا ہوا تھا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سال کا مونسون جو ہے وہ نارمل مونسون نہیں ہے، وہ ابو نارمل مونسون ہے اور 20 سے 25% زیادہ بارشیں ہونی ہیں. اور اسی طرح ہم نے پورے پنجاب میں الرٹ جاری کیا ہوا تھا کہ ہمارا جو نارتھ ایسٹرن بیلٹ آف پنجاب ہے جس میں گجرات، گجرانوالا اور لاہور ڈویژن کے اضلاع ہیں، ان میں 40-60% ابو نارمل رین فال ہے، جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا خطرہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے. اور یہی وجہ ہوئی کہ کل بھی پہلا لاہور میں اس مونسون کا ایک بڑا سپیل وہ ریسیو ہوا. لیکن الحمدللہ کیونکہ ٹائملی ڈی سلٹنگ کا پروسیس وہ ان پلیس تھا، بار بار جتنے اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں اور واٹر کیرنگ چینلز ہیں ان کی ڈی سلٹنگ بار بار ہو رہی ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ٹائم نے اپنا ضروری جو ایک ٹائم ہوتا ہے اپنا پانی نے وہ ٹائم ضرور لیا، لیکن پانی 4 سے 6 گھنٹے میں ڈرین آؤٹ ہو گیا. اچھا عرفان صاحب، یہ تو لاہور کی بات تھی، صوبے کے باقی شہروں کی کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرا ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کن اضلاع میں زیادہ تر حادثات رپورٹ ہوئے ہیں؟ جی انفارچونیٹلی جو ڈیتھس ہیں ہمارے پاس اس اسپیل میں بھی اور اوور آل 25 جون سے یہ جو ہمارا مونسون سٹارٹ ہوا بائی ناؤ انفارچونیٹلی 39 جو قیمتی جانیں ہیں ان کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. 103 لوگ انجرڈ ہیں اور ان کو بھی بہترین جو طبی امداد دی جا سکتی ہے اس کو انشور کیا گیا. 47 ہاؤس ڈیمیج کے کیس رپورٹس ہوئے اور 6 کیٹل پیرسٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے. اب یہ جو ڈیتھس ہیں اس میں سب سے زیادہ اب دیکھنے کا یہ ہے چیز کہ ڈینجرس بلڈنگز اور جو مخدوش عمارتیں ہیں وہ سب سے زیادہ سبب بن رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے فیکٹرز ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈروننگ کے کیسز آپ نے کلر سیداں کا دل خراش واقعہ دیکھا ہوگا، اسی طریقے سے اور الیکٹروکیوشن کہ ان دنوں میں جب کنٹینیوس ریننگ ہے، ویٹ سیزن ہے، تو اس میں کھمبوں سے، بجلی کی تاروں سے جتنا دور رہا جا سکے وہ ہمیں رہنا چاہیے. اور عرفان صاحب ایک چیز بتائیے گا، ابھی تو اور بارشیں ہونی ہیں اور کہا جا رہا تھا انتظامات کیے گئے ہیں اور بڑے ہر طریقے سے تیار ہیں، تو پھر پانی کیوں کھڑا ہوا ہے؟ مختلف علاقوں سے ابھی تک رپورٹ ہو رہا ہے. اچھا اس میں صدف میں یہ گزارش کروں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 6 گھنٹوں میں تقریباً 183 اور 182 ملی میٹر نشتر ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن میں بارش ہوئی ہے. یہ کوئی نارمل بارش نہیں ہے، یہ اب ایک اب نارمل بارش تھی جس نے لیکن 4 سے 6 گھنٹے کے اندر جیل روڈ، کینال روڈ، تمام آپ کے جو مین آرٹریز تھی اور خاص طور پہ لاہور کی اگر میں بات کروں تو وہ ہر چیز کلیئر ہوئی 4 سے 6 گھنٹے میں. اور لیکن اب جو گلی محلے ہیں جہاں پہ کہیں پہ پونڈنگ ہوئی ہے اس کو بھی بائی ایوننگ 80-90% کلیئر کر لیا گیا. آج اگر آپ کل اب یہ بارش تھی، آج صبح کا یہ ہے کہ ہمارا لاہور الحمدللہ 95% کلیئر ہوا. لیکن اب کل کے دن جب بارش، اور پھر یہ بارش یہ تھی کہ جب کنٹینیوسلی بارش ہو رہی ہو تو جو رسپونڈرز ہیں وہ بھی اس طریقے سے ان کی ایفیشنسی ٹو رسپونڈ وہ
دو کے وہ فیلڈ میں تھے لیکن وہ نہیں تھی. دا مومنٹ بارش رکی ہے اس سے 4 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں کہ لاہور کی تمام میجر آرٹریز کلیئر تھی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان علی کاٹھیا صاحب، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور جو تیسرا اسپیل ہے یہ اور بھی زیادہ شدید ہوگا تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے پلیز. اچھا اب بات کر لیں ذرا آزاد کشمیر کی. تو آزاد کشمیر میں تو جو نظام زندگی ہے نا وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی ہے. گوہر آباد کی بات کی جائے وہاں پر متعدد مکانات اور املاک کو نقصان پہنچا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سردار رضا خان. تو ذرا ان کی رپورٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. بالکل حالیہ مونسون بارشوں نے آزاد کشمیر میں بھی تباہی مچا دی ہے، اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آزاد کشمیر کے داد و شمار کے مطابق مونسون بارشوں میں ابھی تک ایک شخص جاں بحق جبکہ 5 سے زائد افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 40 سے زائد مکانات جن میں جزوی طور پر 37 مکانات جبکہ 3 مکانات جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں. سب سے زیادہ نقصان اس وقت اگر بات کی جائے تو وہ ڈویژنل مظفر آباد کے جیلم ویلی علاقے گوہر آباد میں ہوا ہے، جہاں کلاؤڈ برسٹ کے باعث نالے میں آنے والی تویانی سے 23 مکانات اور 6 دکانیں جو ہیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ گھروں میں کھڑی گاڑیاں اور موٹر بائک جو ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں، اور ان علاقوں میں جانے والی روڈز کو بھی جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے. تاہم ریسکیو اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان علاقوں میں بسنے والے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ گوہر آباد کی بحالی کا کام جو ہے وہ بھی جاری ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے شیئر کر دوں کہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع جن میں وادی نیلم، وادی جیلم، باغ، راولہ کوٹ، سدن گلی اور میرپور کوٹلی کے علاقوں میں بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وقفے وقفے سے جاری ہے، جبکہ بعض مقامات پہ بارشوں کی تباہی کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے. جی تو یہ تو آپ نے مظفر آباد کی صورتحال دیکھی. ذرا چترال کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر مختلف مقامات پر بارشوں اور پھر اس کے بعد گلیشیئر پگھلنے سے صورتحال اب یہ ہے کہ جو ندی نالے ہیں وہاں پر طغیانی ہے اور کئی علاقے زیرآب ہیں، جبکہ بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے. تو پورا ایک کہتے ہیں نا نظام زندگی جو ہے وہ درہم برہم ہے. ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر دریا سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب بھی ہے. تو بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر حسین شاہ سے. نذیر بتائیے گا صورتحال. جی وادی چترال میں ریکارڈ گرمی نے گلیشیئرز کے پگھلنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اپر اور لوئر چترال کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اپر چترال کے گاؤں دوبارگر، گشت، گزن، مستوج، جنیل کوٹ، ریشن، لوئر چترال کے کجو، بکرآباد، گروش اور دیگر نشیبی علاقوں میں آباد لوگوں کے رہائشی مکانات، زرعی زمینیں، رابطہ سڑکیں، باغات اور آبپاشی کی نہریں زیر آب آ گئے ہیں. ضلعی انتظامیہ اپر اور لوئر چترال نے نشیبی علاقوں میں آباد مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی ہے. متاثرہ علاقوں کے باشندوں نے صوبائی حکومت اور متعلقہ حکام سے فوری امداد کی اپیل کی ہے. محکمہ موسمیات نے شہریوں اور سیاحوں کو ہدایت کی ہے کہ ممکنہ خطرے کے پیش نظر حساس اور خطرناک علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں. جی بالکل جی، خطرناک علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں. جہاں پر جا رہے ہیں وہاں کی ایک دفعہ ذرا الرٹس دیکھ لیں. اگر آپ نے ٹریول کرنے ویسے تو ٹریول نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھروں سے بھی باہر نکلنے سے اجتناب کریں. خاص طور پر دیکھ رہے ہیں جیسے لاہور میں حالات تھے، ان حالاتوں میں گھر سے باہر اگر بہت کوئی ضروری کام ہے تو پھر ہی نکلیں. بھائی اب بارشیں دیکھیں، آپ جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں پر اتنی موسلا دھار بارش کے 8 گھنٹے بارش ہوئی جا رہی ہے، کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دریاؤں میں جو ہے وہ پانی اوپر چڑھ گیا ہے. تو آپ نے ہر طرح سے احتیاط کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے.